السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم منکرین حدیث کے ایک ایسے اعتراض کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جو علمی بنیادوں سے زیادہ جہالت اور سطحی فہم کا مظہر ہے۔ ایسا اعتراض جس کو سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انکار حدیث کا شوق انسان کو کس قدر کھلے تضاد اور عقل سلیم کے دیوالیے پن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید میں مذبوحہ جانوروں کے لیے الا ما ذکیتم کا ذکر آیا ہے، اس لیے بغیر ذبح کی گئی مچھلی کھانا حرام آنا چاہیے، کیونکہ ان کے بقول مچھلی اس حکم سے مستثنیٰ نہیں۔ یاد رکھیں، منکرین حدیث کا سارا دارومدار قرآن مجید کے ظاہری الفاظ کو اپنی مرضی کا پہناوا پہنانا ہے، جبکہ اہل علم کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کے ساتھ اور قرآن کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سمجھا جائے۔ سب سے پہلے قرآن مجید ہی کی طرف آئیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے۔ غور کیجئے، رب کائنات نے سمندری شکار کو مطلقاً حلال قرار دیا ہے، کہیں بھی ذبح کی شرط نہیں لگائی۔ اب اس طعام بحر یعنی سمندر کے کھانے کی تفسیر خود صحابہ سے سنیے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں طعامہ ما قذف، یعنی سمندر کا کھانا وہ ہے جس کو سمندر یعنی خود ہی مار کر باہر پھینک دے۔ اب میرا ان دانشوروں سے سوال ہے کہ اگر مچھلی کے لیے ذبح شرط ہوتی تو قرآن مجید کے نزول کے پورے 23 سال میں ایک مرتبہ بھی ذبح سمک یعنی مچھلی کو ذبح کرنے کا حکم کیوں نہ دیا گیا؟ کیا معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ بھول گیا تھا؟ ہرگز نہیں اور ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید احکام کو اجمالاً بیان کرتا ہے اور ان کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ اس لیے قرآن خود کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان فرما دیں۔ اب آئیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو قرآن پاک کی شارح ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک سفر میں تھے، سمندر نے ایک عظیم الشان مچھلی جس کا نام عنبر تھا باہر پھینک دی، جو پہلے ہی مر چکی تھی۔ صحابہ کرام نے 18 دن تک اس کا گوشت کھایا۔ جب واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے فرمایا ہوا رزق اخرجہ اللہ لکم فہل معکم من لحمہ شیء فتطعمونہ، یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے نکالا ہے، کیا اس کا کچھ گوشت تمہارے پاس ہے کہ ہمیں بھی کھلاؤ؟ ذرا غور کیجئے، اگر مردہ مچھلی حرام ہوتی تو کیا کائنات کے سب سے بڑے ہادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گوشت کا مطالبہ فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود طلب فرمانا اس بات کی نص صریح ہے کہ مچھلی بغیر ذبح کے حلال ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمان فاما المیتتان فالحوت والجراد، ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے، 2 مردار مچھلی اور ٹڈی ہیں۔ اب ذرا منکرین حدیث کا مغالطہ دیکھیے، وہ آیت پیش کرتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ اور کہتے ہیں کہ مردار حرام ہے۔ اب ذرا منکرین حدیث کا مغالطہ دیکھیے، وہ آیت پیش کرتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ اور کہتے ہیں کہ مردار حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہاں، مردار بالکل حرام ہے، لیکن قرآن خود سمندر کے شکار کو اس سے استثناء دے رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عام حکم کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ اصول فقہ کا مسلمہ قاعدہ ہے العام یخصص، یعنی عام حکم کو خاص دلیل کے ذریعے مخصوص کیا جاتا ہے، لہذا مردار حرام ہے، ایک عام حکم ہے، جبکہ مچھلی اور ٹڈی اس عام حکم سے استثناء ہے۔ اگر حدیث کو نہ مانا جائے تو پھر عقل کے ان دعوے داروں سے میرا سوال ہے کہ قرآن کی آیت احل لکم صید البحر کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا دنیا بھر کے مچھیرے ہر مچھلی کو زندہ پکڑیں گے
اور کشتی میں چھری لے کر بیٹھیں گے، کیا یہ عقلاً ممکن ہے؟ کیا عملاً اس پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، نہ عقلاً ممکن ہے اور نہ ہی عملاً، اور نہ ہی یہ قرآن کا منشا ہے۔ مزید برآں پوری امت مسلمہ کا اس مسئلے پر اجماع ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مچھلی کے حلال ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے، خواہ وہ خود مر جائے۔ ناظرین کرام، خلاصہ بالکل واضح ہے۔ پہلی بات، قرآن مجید نے سمندر کے شکار کو مطلقاً حلال کیا، ذبح کی کوئی شرط نہیں لگائی۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردہ مچھلی کو حلال قرار دیا، بلکہ اس کا گوشت طلب فرمایا۔ تیسری بات، دو مردار حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی والی حدیث اس مسئلے میں نص صریح ہے، لہذا مچھلی بغیر ذبح کے حلال ہے، اور اسے حرام قرار دینا قرآن مجید کی صریح آیت، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اجماع امت، تینوں کے خلاف ایک کھلی جنگ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔